کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عباس کو خدا مان لیں. فرمائش یہ کی گئی ہے کہ بھائی جنگ پڑھ دو. اب یہ حضرت عباس کا اشرا ہے. جب میں نے پڑھا تھا تو کچھ بند میں نے میر وحید کے اور مونس کے پڑھے تھے، وہ سناتا ہوں تاکہ حضرت عباس کا ذکر جو کہ محفوظ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میر مونس کہتے ہیں فوج آدھا میں تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے، نام عباس ہے جس کا وہ دلیر آتا ہے. زندگی سے غم نوشاہ میں شیر آتا ہے، شیر کے آنے میں اب کچھ نہیں دیر آتا ہے. اور یہاں پکار ہے لشکر یزید میں، غازیوں صف شکنو نہر سے ہوشیار رہو، آج ہے مار کا خیبر کا خبردار رہو. قوت بازو سلطان زماں آتا ہے، رستم لشکر شاہ دو جہاں آتا ہے. مشق کاندھے پدھرے تشنہ دہاں آتا ہے، زور ہے جس میں علی کا وہ جمع آتا ہے. فوج پر فوج رسالے پر رسالہ ہوگا، یہ زمین کیا ہے زمانہ تو بالا. یہ زمین ہے، ابھی تو آمد ہے، ابھی آمد ہے. یہ میر مونس ہیں، یہ میر انیس کے چھوٹے بھائی ہیں. انیس آمد دکھاتے ہیں. انیس کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے. کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہیں، یہی قلعہ خیبر کے توڑنے والے. نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ارے پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا. اور دبیر نے کہا کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کاپ رہا ہے رن ایک طرف، چرخ کوہن کاپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر زمین کاپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کاپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. یعنی عباس کی آمد کو اس طرح شعراء نے لکھا. اب مونس کہتے ہیں ان کی تلوار کبھی جن و بشر سے نہ رکی، امرو کے خود سے مرحب کی سپر سے نہ رکی، بھائی گر سے جوشن و بختر سے تبر سے نہ رکی. ان کا کیا ذکر ہے، جبریل کے پر سے نہ رکی. جسم سے اڑ کے بہت فرق سے سر ملتے ہیں، ضرب وہ ہے کہ پہاڑوں کے جگر ہلتے ہیں. یہ وہ صفدر ہے کہ فوجیں تہو بالا کر دے، پاؤں گاڑے تو قیامت ابھی برپا کر دے. قہر خالق کی طرح شہر کو صحرا کر دے، جوش میں آب دم تیغ کو دریا کر دے. آستی غیظ میں الٹے تو خدائی الٹے، نہر ہٹ جائے اڑے خاک ترائی الٹے. اب ترائی ہے جدھر شیر ادھر جاتا ہے، غیظ میں زیغم دریائے ظفر جاتا ہے. نہر کے گھاٹ پہ حیدر کا پسر جاتا ہے، مشق بھرنے کے لیے تشنہ جگر جاتا ہے. دل جو بھر آتا ہے دریا کی ہوا کھانے پر، رخ سمٹا ہوا تیار ہے اور جانے پر. لڑتے بھرتے لب دریا جو علمدار گئے، تک امر نہر میں بھاگے ہوئے اشوار گئے. کچھ فوجیں چھپ گئے، کچھ خوف سے جی ہار گئے، کچھ شقیب پیر کے اس پار سے اس پار گئے. تھی جہاں فوج قدم شیر نے وہاں گاڑ دیا، مورچے چھین کے ساحل پہ نشاں گاڑ. اب یہ دیکھیے، اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو یہ فوجی جو عمران ہے نا، یہ پولیس والا، یہ سب پولیس والے سب میرے ادھر بیٹھتے ہیں. سارے سی آئی ڈی، ڈی ایس پی، سیکریٹ سروس کے ملازم، یہ سب یہاں بیٹھے ہیں. بڑے خطرناک لڑکے ہیں بھائی. اوفو، کہتے لڑائی پڑھنا ہے، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. علم کس کو دیں؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ علم سچ چکا ہے. بھیا آپ بتائیے علم کسے ملے؟ امام حسین السلام نے، میرے نیس کہہ رہے ہیں، جناب زینب سے پوچھا
اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا عالم. جناب زینب کیا فرماتی ہیں کہ عرض جو صلاح شہ آسما حشم. فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں. مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ. بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام. ہے کس طرف توجہ سردار و خاص و عام. قرآن کے بعد ہے تو بس آپ ہی کا کلام. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسما مقام. دیکھیے میر انیس کا کلام اور ان کا کمال دیکھیے کہ حضرت زینب کی زبان سے جو حضرت عباس کی تعریف ہوگی وہ لاجواب ہوگی. زبان عصمت سے تو عباس کے کتنے جوہر ظاہر ہوں گے. پورے بند میں جناب زینب کی زبان سے حضرت عباس کی تعریف میر انیس نے کی ہے. اب سنیے کیا فرمائے. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسما مقام شوکت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں. اے منہ سے تو بولو. اے شاعری سننے کا ایک طریقہ بھائی گونگا تھوڑی بنا جاتا ہے. شوکت میں کوئی لفظ نہ سمجھ میں آئے تو معنی ہم بتا دیں. عباس کی شان بتا رہی ہیں حضرت زینب. شوکت میں شان میں ہم سر کوئی نہیں. عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی کئی بند سننے ہیں اسی طرح سننا ہے بھائی. عباس نامدار سے بہتر. اب سنیے کیا تعریفیں ہو رہی ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار راحت رساں موتی نمودار نامدار جرار یادگار پدر فقر روزگار صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں. بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. یہ حضرت زینب نے تعریف کی. علم حضرت عباس کو ملا اور یہ حضرت زینب کی فرمائش تھی کہ بابا نے یہی کہا تھا کہ علم عباس کو ملا. اب دیکھیے یہ مقتل اسفرائنی بہت مشہور مقتل ہے. کربلا کے واقعے پہ جو لکھا گیا اس کو کہتے ہیں مقتل کربلا. یہ سب عربی میں لکھے گئے ہیں. مقتل ترہی ہے مقتل ریاض القدس ہے دومت الثاقبہ ہے مقتل ابی مخنف مقتل مسعودی ہے مقتل یعقوبی ہے. یہ سب اہل سنت ہیں. اسی طرح مقتل اسفرائنی. اسفرائنی نے حضرت عباس کی ایک جنگ لکھی. وہ جنگ اس لیے ہوئی کہ فرات پر جانے کے لیے ظاہر ہے کہ لشکر نے فرات کو روکا ہوا تھا اور بیچ میں لشکر حائل تھا. لشکر کو ہٹائے بغیر فرات تک جایا نہیں جا سکتا. جب سد راہ فوج ہوئی تو ابن سعد یہ سمجھا کہ عباس کو حسین نے لڑنے کے لیے بھیجا. تو کچھ پہلوان اس لیے لائے گئے تھے کہ جب عباس سے مقابلہ ہوگا تب ان کو بھیجا جائے گا. جس میں ایک ارزق بھی تھا. وہ لایا حضرت عباس کے مقابل گیا تھا لیکن حضرت قاسم نے اسے قتل کر دیا اور اس کے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد اندازہ ہوا لشکر یزید کو حسین میں تو سبھی عباس ہیں. جب اون و محمد آئے تو یہ گھبرا گئے. جب کسرا مسلم نے جنگ کی یہ گھبرا گئے. جب قاسم نے جنگ کی یہ گھبرا گئے. پلان اور آیا تھا بہت بڑا. اس کا نام تھا مارد. یاد رہے گا آپ کو نام.
میم الف رے میں زیر دال مارد. اسفرائنی نے اس کا نام لکھا اور جنگ لکھی. تو ابن سعد نے مارد سے کہا کہ تیار ہو کر جا، عباس آ گئے اور عباس کو قتل کر. انتہائی تنوتوش کا بھاری قد و قامت میں نمایاں، گھوڑے پہ نظر آ رہا ہے، مضبوط جسم کا، لیکن جسم بھاری، پیٹ بھاری، لیکن پہلوان لگتا تھا. کھوت پہنے ہوئے، جوشن پہنے ہوئے. میر انیس کے بھتیجے، ان کا نام تھا میر وحید. صرف یہ لڑائی انہوں نے اپنے مرثیے میں دکھائی اور شاندار دکھائی. اس لیے میں نے جب یہ اشرف پڑھا تھا تو یہ والے بند، 4 بند میں نے حضرت عباس کی لڑائی سے، اس پہلوان سے جو لڑائی ہوئی حضرت عباس کی، وہ بند میں نے پڑھے تھے. وہ بند اسی اشرے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ میری اپنی کتاب ہے، اور مجھے حق ہے کہ میں اپنی کتاب سے پڑھ سکتا ہوں. اور کتاب لے کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بار بار کتاب نظر آتی رہے اور لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ میری کتابیں خریدیں. مجھ غریب نے اتنے پیسے اس پہ لگا دیے، کوئی خریدتا ہی نہیں. کتنی اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے کچھ کتابیں خریدو. یہ جو کاغذ لگا ہے اس کی قیمت سونے کے برابر ہے. 65 اور 70 روپے تولہ سونا ہے، اور اتنے ہی 70,000 روپے رم یہ کاغذ ہے. تو سونے کے بھاؤ میں چھپتی ہے، 200 میں آپ کو دے دیتا ہوں. مولا کے پیسے ہیں، وہی اس پہ لگائے ہیں. مولائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہی لوگ لیں اور جوان بچے اس کو خریدیں، پڑھیں، گھر میں رکھیں. اب فرات تک پہنچنے کے لیے لشکر کو ہٹانا ہے. وہاں پہ فوج نے حضرت عباس کا راستہ روکا اور فوج سے یہ پہلوان باہر نکلا. امیر وحید نے بتایا ہے کہ یک با یک فوج سے ایک بانی بدعت نکلا. بانی بدعت نکلا، نام کرنے کو، دکھانے کو شجاعت نکلا. تبختر بتکبر بخشونت نکلا، جھوم کر پیلے دما دیو کی صورت نکلا. شکل تھی وجہ زوال برکت کی گویا، کوہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا. یعنی پورا پہاڑ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آیا. رن میں آتے ہی کیا تن کے بنخوت یہ کلام، مجھ سے شہزور نریما تھے نہ بہرام نہ سام. دم فنا ہوتے ہیں جب کھچتی ہے میری سمسام، پاؤں رستم کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام. در سے میرے کسی سلطان کا قدم بڑھ نہ سکے، ساتھ جس کے ہوں غنیم اس پہ کبھی چڑھ نہ سکے. جام جرات کا نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے کیف، سر ہزاروں کے قلم کر چکی میدان میں یہ سیف. جنگ مجھ سے جو کرے حال پہ اس کے صد ہے، نام مشہور ہے مارد میرا دل بند سدیف. مارد بن سدیف پورا نام ہے، باپ کا نام بتا رہا ہے. جرتیں گرم مزاجوں کی رہیں سرداب تک، مجھ سے سرمخ نہ لڑا کوئی جواں مرد اب تک. رجس پڑھا حضرت عباس نے، یہ سنتے ہی جواب دیا، نعرہ زن تن کے ہوا ابن شاہ کلا شکن. سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، حضرت عباس کے علم کا سایہ تمہارے سروں پہ رہو، اور شان سے سنتے رہو. علم آئے گا تمہارے سروں پہ رہے. حضرت عباس تمہاری ہر مراد پوری کریں، خوش رہو. نعرہ زن تن کے ہوا ابن شہل، گونج گیا چرخ کوہن، چوکڑی بھول گئے کر کے حالات. فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلیں کجلی بن، گل تھا شیروں میں کہ اب تاب کسے صبر کی ہے. جل اس دشت سے بھاگو یہ صدا ببر کی ہے.
جلد اس دشت سے بھاگو، یہ صدا ببر کی ہے۔ تن کے فرمایا کہ وہ کور بڑے بول نہ بول۔ اس بن کا کمال یہ ہے کہ ایسے قافیے لائے ہیں کہ جو مشکل ترین ہیں اور آسان ترین ہیں۔ ارے بول کا لفظ کتنا آسان ہے، لیکن اب بول کے لیے 3 قافیے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن ذرا دیکھیے گا، کور کہا، کور کہتے ہیں اندھے کو۔ اب یہ بند بنا ہے اندھے سے، کہ جو اندھا ہوتا ہے اسے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تن کے فرمایا او کور بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، قرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول۔ اب چوتھا قافیہ بھی دیکھ لیجئے گا، قرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول۔ اگر اندھا ہے تو نیزے کو پکڑ کے چل، اب گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم۔ دیکھیں اندھا کوئی ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دیتے ہیں۔ یہ بند ایسا ہی ہے کہ پہلے کا اندھے کوئی ڈنڈا لے لے چلنے کے لیے، اب دیکھیے ہاتھ پکڑنے کی بات آ رہی۔ چھٹا مصرع دیکھیے گا، حضرت عباس فرماتے ہیں پاؤں اس پر بھی نہ اٹھیں تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم چلا۔ خوش رہیں آپ، ماشاءاللہ خوش رہیں۔ ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت، ماشاءاللہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا آ ظالم، شیر ہوں اس وقت وغا نام ہے میرا عباس، کر کے درود انہیں دو انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہوں 50، فکر و تشویش ہے کیا شہ کسے کہتے ہیں ہرات، دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش یاد، گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کہہ جاؤں میں، تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں، جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، اس نے کہا میرا باپ سدیف ہے، عباس نے جواب دیا جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، راکب دوش نبی دشمن اصنام علی، فارق باطل و حق صاحب شمشان جو پر جگرو صفدرو زرغام علی، رن میں جو وقت بغا حشر بپا کرتا تھا، زر پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا۔ بھائی یہ بند دیکھیے گا اور اس کا چھٹا مصرع دیکھیے گا، روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، در سہل جاتا ہے اکثر طبق خاک اب تک، خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک، پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں، جب سنا نام علی کان پکڑ، جب سنا نام علی کان پکڑ لے۔ حضرت عباس شان علی بتا رہے ہیں، وار پھر اس نے کیا سینے پہ چمکا کے سمن، جھپٹا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بند، بھائی جس کا نامرد جگر ہل گیا کانپے سب بند، ہاتھ بہکا تو سینہ ہو گئی تھرا کے بلند، جس وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے، رخش کو ایر جو کی پہلو بے پیر میں تھے، اپنے گھوڑے کو کعبہ دے کے اس کے پہلو میں عباس آئے اور وہ وار کر چکا تھا، ہاتھ لپکا جو تھامی بغضب چوبے سنا، آن بان اس کی مٹی صاف ہوا سب پہ آیا، زور کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دماں،
دیکھیے اس نے جب نیزہ مارا عباس نے انگلی میں نیزے کو پکڑ لیا. اب دیکھیں نیزے کو عباس 2 انگلیوں میں پکڑے ہوئے. خیبر کا منظر ہے. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. پرجگر بندے ید اللہ کہاں اور وہ کہاں. یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ, ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ, لیکن نیزے کو ہٹے آپ, چھن گیا نیزہ. لیکن نیزے کو ہٹے آپ, جو باعث تمام ہاتھ ملنے لگا نامرد ہوئی زیست حرام. دیکھیں مارد اور نامرد میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس کو وہ بتائیں گے. ہاتھ ملنے لگا نامرد ہوئی زیست حرام, پہلوان تان سے کرنے لگے آپس میں کلام. ہے اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام. بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو. ارے بھائی چھٹا مصرع دیکھیے گا. بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو. ارے چھن گیا مارد نامرد کا بھالا. چھن گیا نامرد کا. یہ سب شعر و شاعری تقریر میں ہم ہی نے دی تھی 40 برس پہلے. اب شوکت آتے ہیں نیری شاعری پڑھ کے چلے جاتے. کراچی والے کہتے بڑا مجمع ہوا شوکت. ابھی ہم تو نثر پڑھتے ہیں, زیادہ شاعری نہیں پڑھتے, تھوڑی تھوڑی پڑھتے تھے تاکہ سیکھ لے دنیا. اب جس کو دیکھو شوکت انداز شوکت انداز, تو کیا میں شوکت بن جاؤں؟ کبھی کبھی بتا دیں گے کہ یہ شروع ہم ہی نے کیا تھا. یہ ہم ہی نے شروع کیا تھا. اس کے بعد سب پنجاب میں بھی پڑھنے لگے. پھر کیا شعر نے نعرہ کہ کہاں جائے گا اب, سمجھا نامرد کے آفت میں پھنسا اب بے ڈھب. لیکن نیزہ اسی سرکش کا بسد غیظ و غضب, مارا سینے پہ تو باہر تھی سینہ پشت کے سب. شر کا بس کے یقین اسی علی غدار پہ تھا, زور میں نیزے کے سیدھا جو کیا دار پہ تھا. بحر امداد چلے تھے جو سواران محیط, پہنچے اس دم کے مدد بھی نہ ہوئی ان کی نصیب. تھم گئے باندھ کے سب حال یہ دیکھا جو عجیب, بولے عباس علی پھینک کے لاش اس کے قریب. بس یہ 2 مصرے ہیں اور اس کا کمال دیکھیے گا. جب بچانے والے آئے تو نیزے پہ اس کی لاش عباس نے اٹھائی. جب لوگ بڑھے اسے بچانے تو آپ نے نیزے سے لاش کو ان کی طرف پھینکا جنہیں شمر نے بھیجا تھا کہ جا کے مارد کو بچاؤ. جب حضرت عباس نے لاش ان کی طرف پھینکی تو کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ بولے عباس علی پھینک کے لاش اس کے قریب, ارے مر گیا اب تو یہ کاندھا اسے دیتے جاؤ, زندہ نہ لے جا سکے لاش تو لیتے جاؤ. سلامت رہیں, خوش رہیں, تھوڑا سا